بلال کیانی صاحب. سر ادھر مائک آن کر دوں، ان کی سیٹ نہیں ہے. یہ آپ اپنی سیٹ پہ جائیں نا بلال صاحب. اسی سیٹ پہ چلیں، اسی سیٹ پہ مائک کھولیں بلال کیانی صاحب کا. جی شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. ڈپٹی اسپیکر صاحب، آج 27ویں آئینی ترمیم پر بات ہو رہی ہے، مگر بات کے آغاز میں ایک افسوسناک آج اسلام آباد میں واقعہ پیش آیا ہے، اس سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا. G11 میں اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کے آؤٹر گیٹ پر ایک ابھی خودکش حملے کا بلاسٹ کی خبر آئی ہے، اور 4 لوگ شہید ہوئے ہیں، دیگر زخمی ہیں جو پمز لے کر جائے گئے ہیں. انیشل اسیسمنٹ کے مطابق یہی معلومات ابھی تک ہے، اور آگے یقیناً مزید معلومات آئے گی. مگر یہ افسوسناک واقعہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ آج بھی ہم ایک ان اسٹیٹ آف وار ہیں بطور قوم. آج بھی ہماری افواج، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ جنگ بہادری سے لڑ رہی ہیں. اس میں ساری ہماری آرمڈ فورسز بھی ہیں، اس میں ہماری پولیس بھی ہے، اس میں ہماری ایف سی بھی ہے. دن رات ہمارے دفاع کے لیے وہ اپنی زندگیاں داؤ پر بھی لگا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے لڑ بھی رہے ہیں، وہ ہمارے لیے شہادتیں بھی دے رہے ہیں. اور ہمیں اس ساری ڈیبیٹ کے کانٹیکسٹ میں اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو دیکھیے، یہ ہم اکثر بات بھول جاتے ہیں. پچھلے سال جو ہم جنگ جیتے، وہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ وی وانٹ پیس، مگر اگر ہم پر جنگ مسلط کی جائے گی تو ہمیں وہ جنگ لڑنا بھی آتی ہے، ہمیں وہ جنگ جیتنا بھی آتی ہے، اور ہم نے وہ پچھلے سال جنگ جیت کر دکھائی. آج بھی چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ ملک کا کوئی بھی حصہ ہو، ہماری افواج، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز دن رات ہمارے دفاع کے لیے لڑ بھی رہی ہیں، قربانیاں بھی دے رہی ہیں. اور آج جو یہ اسلام آباد میں واقعہ ہوا ہے، یہ اس کی ایک اور یاد دہانی ہے، اور ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم جو ہمارے دفاع کے لیے ہمارے جوان خدمات دے رہے ہیں، ہماری افواج دے رہی ہیں، ہم اس کی قدر کریں اور ادھر کی بحثوں میں اس کو مد نظر رکھیں. یہ 27ویں آئینی ترمیم کے 2 بنیادی مقاصد ہیں. ایک ہمارے دفاع کو مضبوط کرنا، دوسرا ہماری گورننس کو مضبوط کرنا. مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کر کہ جہاں پر لا منسٹر نے خد و خال پیش کیے سینٹ کے فلور پر بھی، جہاں سے کل یہ آئینی ترمیم کا بل پاس ہو گیا، اور آج بھی یہاں پر جب یہ پریزنٹ ہوا تو لا منسٹر نے اس کی تفصیلات ایوان کے سامنے پیش کی. تو میں نے دیکھا آج بھی اور سینٹ میں بھی کہ یہ بات خوشائند ہے کہ آرٹیکل 243 کے اوپر کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں آئی. دوسری بات، بہت اچھا ہوتا جناب ڈپٹی اسپیکر کہ جو باتیں یہاں پر کہی جا رہی ہیں، یہ باتیں اپوزیشن کے ممبران اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاسوں میں آ کر کرتے. میں اس اجلاس کا ایک رکن تھا جو جوائنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگز ہوئیں لا اینڈ جسٹس کی. ہفتے کے دن، اتوار کے دن، تقریباً دونوں دن کل ملا کے 12-13 گھنٹے وہاں پہ تفصیل میں آرٹیکل بائی آرٹیکل ریڈنگ ہوئی، بحث ہوئی، امپروومنٹس ہوئیں. ہم نے تب بھی دعوت دی تھی کہ اپوزیشن کے ممبران بشمول پی ٹی آئی وہاں پر آ کے اپنی رائے دیتے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار ان کی باتیں ٹی وی پر بیانات تک محدود ہیں، کھوکھلی تقاریر تک محدود ہیں. جو عملی فورمز ہیں جہاں پر ان کو آ کے یہ اپنی رائے دینی چاہیے وہ نہیں دیتے. ہم نے دیکھا کہ دفاع کے حوالے سے جب سیکیورٹی بریفنگ یہاں پر ہوتی ہے، ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ ہوتی ہے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد، تو عمر ایوب صاحب کی آپ کو تقاریر تو بے تحاشا ملیں گی جس میں وہ کہیں گے کہ یہاں پر آ کر کوئی جواب دے، ہمیں بتائے، اور جب بتانے کا موقع آتا ہے تو آپ اس ایوان سے بھاگ جاتے ہیں. فلسطین کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جاتی ہے، آپ اس پر نہیں آتے. یہاں پر اسپیکر صاحب کی قیادت میں نیگوسیشنز کا عمل شروع ہوتا ہے، آپ اس میں نہیں آتے، آپ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. سر آپ باتیں کی ہیں تو آپ حوصلے سے سنیں بھی، آئے بائیں شائیں آپ روزانہ یہاں پر آ کے کرتے ہیں، ہم صبر و تحمل سے سنتے ہیں. جناب ڈپٹی اسپیکر،
27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہی میرے بھائی اگر غور سے سنیں تو میں اسی کا ذکر کر رہا ہوں. آرٹیکل 243 کے حوالے سے میں نے بات کی. اسی طرح کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ بات ہوئی. کانسٹیٹیوشنل کورٹس آپ جانتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی حصہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بھی جب ڈسکشن کا آغاز ہوا پچھلے سال تو اس میں بھی سٹارٹنگ پوائنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ہی تھا. بعد میں جس بات پر اتفاق ہوا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز تھا. مگر 1 سال کے تجربے کے بعد یہ سمجھا گیا کہ ہمیں اپنی اوریجنل جو ہماری تھاٹ پہ اس پہ آنا چاہیے, اور ہم نے اپنے allies کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا, اور پھر وہ عین پارلیمانی پروسیجر کے مطابق وہ ڈرافٹ بل کابینہ سے پہلے اپروو ہوا, کابینہ سے اپروو ہو کر پھر وہ سینٹ میں لے کیا گیا اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں دیا گیا. کاش یہ وہاں پر آ کر اپنی رائے کا اظہار کرتے. تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی سپریم کورٹ کے 15% کیسز پچھلے 1 سال میں دیکھا گیا ہے. 15% کیسز آئینی نوعیت کے ہوتے ہیں مگر 50% وہ کورٹ کا ٹائم لے جاتے تھے, اور یہی فیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے بل بھی ڈرافٹ کیا گیا. یہی فیکٹس اسی کے اوپر بحث بھی ہوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کے دوران. دوسرا تو دیکھیے جناب ڈیپٹی اسپیکر, بہت سیر حاصل گفتگو کے بعد, ڈیلیبریشن کے بعد اس ڈرافٹ میں کچھ امپروومنٹس بھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر سے نکلیں, جس کے بعد یہ سینٹ میں کل پیش کیا گیا. وہاں پر بھی تفصیلی ڈیبیٹس ہوئیں اور وہاں سے پاس ہوا, اور آج یہاں پر کنسیڈریشن کے لیے موجود ہے. دوسری بات جناب ڈیپٹی اسپیکر, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اسد کیسر صاحب یہاں پر آ کے ہمیں پارلیمنٹری پروسیجر کے آئینی اور نا آئینی ہونے پر لیکچر دیتے ہیں. یہی صاحب آپ جس کرسی پر بیٹھے ہوئے اس پر ہی بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے غیر آئینی طور پر اس پارلیمنٹ کو, نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کیا تھا, جس کو سپریم کورٹ نے یونانیمسلی اس کو ریورس کیا تھا. تو دیکھیے آپ آئیے, ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آ کر اپنی رائے ضرور دیں, آپ کنٹریبیوٹ کریں, مگر یہ آپ کے پاس کوئی مورل اسٹینڈنگ نہیں ہے کہ آپ یہاں پر کھڑے ہو کے ہمیں یہ لیکچر دیں. پھر بات گوہر خان صاحب نے بھی یہاں پر کی, تو پھر آغاز ہوتا ہے کہ آپ تو اپنی اپوزیشن کے ٹائم پر کرسیاں بھی خود نہیں لگا سکتے تھے, آپ کا کوریج بھی کوئی اور کرتا تھا, آپ کے لیے RTS ڈاؤن بھی کہیں اور سے ہوا تھا, آپ کی حکومت بھی کوئی اور چلاتا تھا, آپ کے منہ میں نوالا ڈالا جاتا تھا تو اس کے بعد آپ کو چبانے کے لیے بھی مدد چاہیے ہوتی تھی. تو اسی لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تو تو نہیں چلے گا. اس لیے ہم آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس ایوان میں آ کر اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بوائیکاٹ کرنے کے بجائے یہاں پر عملی جو آپ کا اپوزیشن کا کردار ہے وہ ادا کریں, اور جو دہشت گردی میں جنگ ہے آپ اپنے چیف منسٹرز کو خیبر پختونخوا میں جا کے تلقین کریں کہ ریاست کے خلاف باتیں کرنے کے بجائے اس جنگ میں ایک پازیٹیو حصہ ڈالیں, اس میں خلل نہ بنے. دوسرا یہاں پر دیکھیے آج ہم نے پھر سے چیئرمین ان کی جماعت کے ان کے منہ سے الفاظ سنے کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے جیل میں وہ جو بولے گا وہی آئین ہوگا. یہ الفاظ ادا کیے گئے یہاں پر. آپ مجھے بتائیے یہ کہیں سے آئینی الفاظ ہیں؟ آپ کے خیال سے کیا یہ الفاظ کسی بھی حوالے سے مناسب ہیں؟ ہم نہیں تو پاکستان نہیں, خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ الفاظ بولے گئے تھے. یہ کہاں سر یہ باتیں کس لحاظ سے مناسب ہیں؟ پھر یہ یہاں پر کھڑے ہو کے آئین کی, قانون کی, مورل ہائی گراؤنڈ کی باتیں کرتے ہیں. دوسرا جناب اسپیکر, بات یہ ہے کہ ان کو کورٹس وہی پسند ہیں جو گڈ ٹو سی یو کہیں, جہاں پہ ان کو ججز کی کوریڈور سے گزارا جائے. تو باقی جناب ڈیپٹی اسپیکر کچھ باتیں ابھی ڈیفنس منسٹر صاحب نے کی, میں اس کی بطور اپنی جماعت کے ایک رکن اور اس حکومت کا ایک وزیر ہوتے ہوئے میں تائید کرنا چاہوں گا. لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے بات ہوئی, آرٹیکل 148 کی بات ہوئی. یقیناً ہم بطور حکومت اس کو آرٹیکل 148 کی انکلوژن کو اس ڈرافٹ میں سپورٹ کرتے تھے, مگر بنیادی بات یہی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آئی کہ آج جب 27ویں آئینی ترمیم ہم نے جو لے کر آنی ہے ایوان میں, وہ پھر وہی مسودہ ہونا چاہیے جس کے اوپر اتنا کنسنسس ہو جتنا 2/3 کے لیے درکار ہے. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر, میرا ذاتی رائے ہے بطور اسٹوڈنٹ اس نظام کے, بطور اپنے حلقے کے نمائندہ ہوتے ہوئے, کہ 80% سروس ڈلیوری کے جو مسائل ہماری عوام جو جس سے گزرتی ہے وہ مضبوط لوکل گورنمنٹ سے ہی حل ہوں گے. اور اس کے لیے ہمیں یقیناً دیکھنا ہوگا کہ آگے جو ایک ڈیولوشن کا عمل ایک انکمپلیٹ رہا ہے. 18ویں ترمیم تو ہو گئی,
مگر صوبوں سے نیچے جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ میں ٹرانسفر آف پاور ہونا تھا، نہ وہ وسائل کا صحیح طریقے سے کبھی ٹرانسفر ہوا، نہ کبھی اختیارات کا صحیح طریقے سے ٹرانسفر ہوا. تو اس میں ہمیں یقیناً آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم آئین کے اندر مزید اسٹرینتھ اس آرٹیکل 140A میں ڈال سکتے ہیں کہ اس میں کم از کم یہ انشور کیا جائے کہ لوکل گورنمنٹس کی جو ٹینیور ہے کم از کم اس کو پروٹیکشن مل جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی صوبائی اسمبلی سمپل میجورٹی کے ساتھ کسی بھی لوکل گورنمنٹ کو گھر نہ بیچ سکے. اسی طرح نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے ساتھ جوڑنے پر بھی غور ہونا چاہیے، کیونکہ آج تک NFC ایوارڈ تو ہو گیا، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہوئے. باقی ایجوکیشن، ہیلتھ، پاپولیشن، یہ بھی انیشل ایجنڈا میں موجود تھے. اس پہ اگین ڈیفنس منسٹر صاحب نے بات کی. اور پاپولیشن، یہ وہ موضوعات ہیں جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے. 18ویں ترمیم ایک یقیناً ہماری جماعت نے، پیپلز پارٹی نے مین کردار ادا کیے. اس ٹائم پر ایک سوچ تھی اور بالکل اس ڈیولوشن میں ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس وقت ایک اچھا قدم تھا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر آگے بہتری کی گنجائش نہیں ہے. اس کے اندر اگر آگے 15 سال بعد ترامیم پر غور بنتا ہے تو کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے لیے ہماری گورننس کا نظام بہتر ہو. NFC علیحدہ بھی نیشنل فائنانس کمیشن کا اعلان ہوا ہے، سیلاب کی وجہ سے اس کی میٹنگ میں تاخیر ہوئی تھی، وہ بھی آئندہ بیٹھے گا. اس کے اندر بھی طریقے نکالے جا سکتے ہیں، مگر یہ وہ اہم موضوعات ہیں جو کہ آگے یقیناً زیر بحث آنے چاہیے اور انشاءاللہ آئیں گے. اور اس کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے کہ وہ کنسنسس اپنے ایلائز کے ساتھ اس ایوان میں موجود، سینٹ میں موجود، اکراس دی آئل ایز ویل جو ساتھی ہیں ان سے بات چیت کریں گے، تاکہ ان اہم قومی ایشوز کے اوپر ایک کنسنسس بنے اور ہم آگے اس حوالے سے بھی بہتری لے کر آ سکیں. تو آخر میں پھر سے جناب ڈپٹی اسپیکر یہ کہوں گا کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم، اس کے بنیادی 2 مقاصد ہیں کہ ہمارا دفاع مضبوط ہو، ہماری گورننس مضبوط ہو. اور میں ساتھ ساتھ گزارش کروں گا کہ اپوزیشن اس مائنڈ سیٹ سے نکل کر پھر سے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں آئے اور جو اس کی پارلیمانی ذمہ داری ہے وہ یہاں پر آ کر ادا کرے، ایک کنسٹرکٹیو رول ادا کرے. جی بہت شکریہ.